نعرہ رسالت۔ آپ نے فرمایا میرے عشق نے جواب دیا کہ اگر اتنے لوگ بستے ہیں اور تو اکیلا جا رہا ہے تو تو چلا جا، اتنوں کو بچا لے۔ اس لیے میں گلی گلی گیا، گھر گھر گیا، میں نے سب میں اعلان کر دیا۔ حضرت عثمان ہارونی مسکرانے لگتے ہیں، ارشاد فرماتے قریب آ جا، قریب آ جا، سینے سے لگا لیا۔ ارشاد فرماتے ہیں یہ تو میرا غریب نواز ہے، غریبوں کو نواز رہا ہے۔ اللہ کی قسم میرا خواجہ غریب نواز ایسا نوازنے والا ہے جس نے غریبوں کو شہنشاہ بنا دیا۔ آج کوئی انسان یہ نہ سمجھے ہم لاوارث ہیں، اللہ کی قسم ہم لاوارث نہیں ہے۔ ارے غریب نواز کے چاہنے والوں، جو تبلیغ کا نام لے کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ غریب نواز نے تبلیغ نہیں کی تھی۔ ہاں غریب نواز نے تبلیغ کی تھی، لیکن غریب نواز نے تبلیغ کیسے کی تھی؟ غریب نواز نے دین کیسے پھیلایا تھا؟ غریب نواز نے اسلام کا پیغام کیسے دیا تھا؟ اے نبی کے غلاموں، اس تبلیغ کو پہچان لو۔ صرف اس میں مت آؤ کہ یار وہ بھی اللہ اللہ کی بات کرتے ہیں، ہم بھی اللہ اللہ کی بات کرتے ہیں، وہ بھی نماز کی بات کرتے ہیں، ہم بھی نماز کی بات کرتے ہیں، وہ بھی مسجد کی بات کرتے ہیں، ہم بھی مسجد کی بات کرتے ہیں۔ اب مسجدوں کی بات کرنے سے دین کی پہچان نہیں ہے، اللہ اللہ کی بات کرنے سے دین کی پہچان نہیں ہے۔ پہلے ایمان دیکھو، ایمان اب صرف ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا کمال نہیں ہے، اس امام کا عقیدہ دیکھو۔ اب نماز پڑھنے والوں، اگر امام کا عقیدہ تمہارے عقیدے سے ملتا ہے، لوگ کہتے ہیں نماز ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے، اب یہ کہنے نہیں آیا کہ نماز ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے، تو اپنا عقیدہ ٹٹول کے دیکھ لے۔ اگر تیرا عقیدہ ایمان کے عقیدے سے مل رہا ہے تو تیری نماز اس کے پیچھے ہو جائے گی، اور اگر تیرا عقیدہ ایمان کے عقیدے سے نہیں ملتا تو تو لاکھ سجدے کرے، تیری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتی۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ مسئلہ ہے۔ بے شک۔ لوگ کہتے ہیں بھائی کس کے پیچھے پڑھے، کس کے پیچھے مت پڑھے، ہم سے کیوں پوچھتا ہے؟ اپنے آپ کو ٹٹول کے دیکھ لے کہ جس کے پیچھے تو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے، کیا اس کا عقیدہ تیرے عقیدے سے ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ اگر ملتا ہے تو کھڑا ہو جا، اور نہیں ملتا ہے تو پھر ہٹ جا، کیونکہ نماز پھر نہیں ہوگی۔ صرف کپڑے گندے ہوں تبھی ایسا نہیں ہے کہ نماز نہیں ہوتی، عقیدہ گندا ہو تب بھی نماز نہیں ہوتی۔ خالی کپڑوں سے کام نہیں چلتا، کپڑوں پہ داغ لگ گیا تو نماز نہیں ہوگی، کپڑا چینج کرو، اور عقیدہ گندا ہو تب ہو جائے گی۔ ابے دودھ ہے، دودھ ایک ڈرم دودھ بھرا ہوا رکھا ہے اور اس میں ایک قطرہ پیشاب کا ڈال دیا، پھر کیا ہوگا؟ بولو، بس سمجھ لو، ہزار باتیں دین کی چلتی ہیں، ایک بات ایسی چلی جس سے ایمان ختم ہے تو کچھ نہیں ہے۔ مین چیز ہے ایمان، اگر ایمان سلامت ہے تو نماز سلامت ہے، اور ایمان سلامت نہیں ہے تو پھر کچھ بھی سلامت نہیں ہے۔ میری تکلیف طب یار کو بے چین کرتی ہے، سبب یہ ہے وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے، بری تو لگتی ہے لیکن بات جو سچ ہوتی ہے نا وہ کڑوی ہوتی ہے۔ نبی کے غلاموں، اسلام سمجھو، اسلام کا پیغام سمجھو، نبی کا اتہاس سمجھو، نبی کا قرآن سمجھو۔ میرے غریب نواز نے تبلیغ تو کی، لیکن تبلیغ کیسی کی؟ چلو مان لیتے ہیں غریب نواز کی تبلیغ کو پکڑ لیا جائے اور اسی تبلیغ پر عمل کر لیا جائے۔ آپ نے ابھی سنا ہندوستان میں سب سے زیادہ کفر اگر کہیں تھا، سب سے زیادہ اگر جہالت کہیں تھی، سب سے زیادہ اگر کفر کی، پورا کفرستان تو تھا ہی، لیکن سب سے زیادہ اگر کفر کہیں تھا تو وہ اجمیر میں تھا۔ سب سے زیادہ اگر بدکاریاں کہیں تھی تو وہ اجمیر میں تھی۔ سب سے زیادہ ظلمت کہیں تھی تو وہ اجمیر میں تھی۔ میرا خواجہ اجمیر کی سرزمین پر آتا ہے، انا صادر کے قریب آ کر پڑاؤ ڈال دیتا ہے۔ پرتھوی راج نے جب دیکھا طاقت اس کے پاس تھی، قوت اس کے پاس تھی، ہتھیار اس کے پاس تھے، لشکر اس کے پاس تھے، سب کچھ اس کے پاس تھا، حکومت اس کے پاس تھی۔ میرا خواجہ جب آیا تو اس کے پاس تلوار نہیں تھی، میرا خواجہ جب آیا تو اس کے پاس گھوڑا نہیں تھا، میرا خواجہ جب آیا تو اس کے پاس اسٹوپ نہیں تھا، میرا خواجہ جب آیا تو اس کے پاس بستر نہیں تھا، میرا خواجہ جب آیا اس کے پاس برتن نہیں تھا، میرا خواجہ جب آیا تو اس کے پاس بندھا ہوا سامان نہیں تھا۔ اگر میرے خواجہ کے پاس کچھ تھا تو سینے میں قرآن تھا، اگر میرے خواجہ کے پاس کچھ تھا تو پھر سینے میں عشق رسول کا چراغ تھا، اگر میرے خواجہ کے پاس کچھ تھا تو میرے
مصطفیٰ کا دیا ہوا حوصلہ تھا، اگر میرے خواجہ کے پاس کچھ تھا تو میرے مصطفیٰ کی محبت تھی۔ میرا خواجہ اپنے نبی کی محبت لے کر، اپنے نانا کی محبت لے کر اجمیر کی سرزمین پر آتا ہے، اور اجمیر کی سرزمین پر انا ساگر کے قریب پڑاؤ ڈال لیا۔ ڈالنے کے بعد پرتھوی راج نے کوشش کی کہ ہتھیاروں سے بھگا دیا جائے، لیکن میرا خواجہ نے فرمایا ہم بھاگنے کے لیے نہیں آئے۔ پرتھوی راج نے لشکر سے حملہ کرایا، لیکن میرے خواجہ نے فرمایا ہم بھاگنے کے لیے نہیں آئے۔ پرتھوی راج نے طاقت کا استعمال کیا، لیکن میرے خواجہ نے فرمایا ہم بھاگنے کے لیے نہیں آئے۔ پرتھوی راج نے ایک بہت بڑا جادوگر بلایا جس کا نام شادی دیو تھا، اس کو بلایا جو پورے ہندوستان میں مشہور تھا، جس کا جادو مشہور تھا، جس کی طاقت مشہور تھی، جس کی قوت مشہور تھی۔ لوگ کہتے تھے اس کا مقابلہ کوئی کر نہیں سکتا، اس کے مقابلے میں کوئی آ نہیں سکتا۔ شادی دیو میرے خواجہ کے مقابلے میں آئے۔ پرتھوی راج نے کہا اگر تم نے فقیر کو بھگا دیا، اگر تم نے اذان کو نکال دیا، اگر تم نے قرآن کو نکال دیا، اگر تم نے داڑھی والوں کو بھگا دیا، کیونکہ ہندوستان میں اذان بند ہونا چاہیے، قرآن بند ہونا چاہیے، اذانیں بند ہو، قرآن بند ہو، مسجدیں بند ہو، کلمہ بند ہو۔ ابے یہ بند تو بہت دنوں سے چل رہا تھا، آج ہماری قوم میں بھی بند آ گیا۔ ابے بند یہ بند کی آوازیں اب بھی بند کر دو۔ اگر جو بند والے تھے وہ پرتھوی راج والے تھے، اور جو کھلے والے تھے وہی غریب نواز۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بند کی آوازیں چل رہی تھی۔ اذان بند کرو، کلمہ بند کرو، قرآن بند کرو، داڑھی والوں کو بھگا دو، اذان والوں کو بھگاؤ۔ پرتھوی راج نے کہا جتنی دولت چاہے گا دے دوں گا، جو عہدہ چاہے گا دے دوں گا، جتنا مال چاہے گا دے دوں گا، جتنے جواہرات چاہے گا دے دوں گا، جو چاہے گا دے دوں گا۔ اس فقیر کو یہاں سے بھگا دے، اس نے جینا حرام کر رکھا ہے، اس نے سونا حرام کر رکھا ہے، اس نے کھانا حرام کر رکھا ہے، اس نے سکون سے رہنا حرام کر رکھا ہے، اس کو بھگا دے۔ شادی دیو نے کہا یہ تو لمحوں کا کھیل ہے، ابھی یوں گیا اور یوں آیا۔ شادی دیو جادو کا مہان تھا، جادو کی مہارت رکھتا تھا۔ شادی دیو چلی گیا، جانے کے بعد میرے خواجہ پر جادو چلانا شروع کیا۔ اس نے اپنا منہ پھاڑا، ابھی اس نے منہ پھاڑنا تھا، اس کے منہ سے آگ کے انگارے نکلنے لگے، اس کے منہ سے آگ کے انگارے نکلنے لگے، اس کے منہ سے سانپ اور بچھو نکلنے لگے، اس کے منہ سے عجیب و غریب چیزیں نکلنے لگی۔ میرے خواجہ نے چاروں طرف سے لکیر کھینچ دی، میرے خواجہ نے چاروں طرف حصار بنا دیا، چاروں طرف حصار بنا ہوا ہے۔ وہ سانپ آتے ہیں اور حصار کے قریب آتے ہیں مر جاتے ہیں، انگارے آتے ہیں اور اس کے لکیر کے قریب آتے ہیں ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ شادی دیو پریشان ہے، میرے خواجہ غریب نماز پڑھ رہے تھے، کبھی سانپ پھینک رہا ہے، کبھی بچھو پھینک رہا ہے، کبھی آگ پھینک رہا ہے، کبھی انگارے پھینک رہا ہے، کبھی پتھر پھینکتا ہے۔ میرے خواجہ غریب نواز نے سلام پھیرا، ایک مرید دوڑ کے آتے ہیں، بابا یہ تو مار کر چھوڑے گا، آگ پھینک رہا ہے، یہ تو جلا کے چھوڑے گا، انگارے پھینک رہا ہے۔ میرے خواجہ نے ایک نگاہ اٹھائی اور شادی دیو کی طرف دیکھا، بس دیکھنا تھا۔ اللہ کی قسم وہ جادوگر مہان جو ہندوستان کا، اسے ہندوستان کی حکومت پر ناز تھا، میرے خواجہ کے قدموں پہ آ کے جھک جاتا ہے، گر کر کہتا ہے اے غریب نواز آج تک میں نے پتھروں کو بہت پوجا ہے، مندروں میں میں نے سر بہت جھکائے ہیں، میں نے بڑی مورتیوں کے آگے چڑھاوے چڑھائے ہیں، لیکن اے ہندوستان کے راجا سن لے، اب میں تیری عبادت کروں گا، تیری پوجا کروں گا، تجھے ایشور مانوں گا، میں تیرے آگے جھکوں گا۔ میرے خواجہ نے فرمایا اب نادان میں عبادت کے لائق نہیں ہوں، میرا رب عبادت کے لائق ہے۔ شادی دیو نے سوال کیا کہ تیرا رب بھی کوئی ہے جو تجھ سے بھی طاقت والا ہو؟ میرے خواجہ نے فرمایا ہاں میرا رب وہ ہے جس کی طاقت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ شادی دیو نے کہا ارے جب اجمیر میں آنے والے بندے کا حال یہ ہے تو پھر بھیجنے والے خالق کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ